بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لعبد اللہ بن العباس وقد اشار علیہ فی شیء لم یوافق رأیہ لَكَ أَن تُشِيرَ عَلَيَّ وَأَرَى فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اس فرمان مبارک میں ایک امر کی طرف گویا متوجہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی سربراہ کو کوئی مشورہ دیتے ہیں، وہ سربراہ چاہے آپ کے گھر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ادارے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی حکومت کا سربراہ بھی ہوتا ہے، اور وہ سربراہ شرعی، حاکم شرعی، نبی، امام۔ نکتہ جو اس میں سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں اور اگر وہ آپ پر مشورے پر عمل کرتا ہے تو فبہا، لیکن اگر وہ آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کرتا تو آپ اس لیے اس کی مخالفت نہ کریں کہ اس نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا، بلکہ اگر وہ سربراہ ہے، اگر اس کی اطاعت ضروری ہے، بات اس میں ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے، ایک ہے کہ نا ایک شخص ظالم ہے، اس کی اطاعت ہمارے اوپر نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہے۔ جن کے ساتھ مل کر رہنا ہوتا ہے، مل کر چلنا ہوتا ہے، جن کی آسان الفاظ میں جن کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، اگر وہ آپ کا کوئی مشورہ نہیں مانتا تو آپ اس بنیاد پر اس کی مخالفت نہیں کر سکتے، اس کی اطاعت سے خارج نہیں ہو سکتے کہ جناب انہوں نے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا۔ مان لیں فبیا، نہ مانیں تو بھی آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، تو بھی آپ پر اس کی اطاعت لازم ہوتی ہے۔ یہ تھا جو درس تھا جس کو ہم نے سمجھنا تھا۔ یہ واقعہ یوں ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی لوگوں نے بیعت کر لی تو عبداللہ بن عباس امیر المومنین کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب میرا ایک مشورہ ہے، اگر جناب کو پسند ہو۔ جناب کیا مشورہ ہے؟ کہا جی کہ ابھی نئی لوگوں نے بیعت کی ہے، ابھی آپ حکومت بنا رہے ہیں، بنانے چاہ رہے ہیں، تو ایسا کریں کہ طلحہ کو بصرہ کا حاکم بنا کے بھیج دیں، زبیر کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیج دیں، اور معاویہ بن ابی سفیان کو شام کی حکومت کرنے دیں، ان کو لکھ کر دے دیں، جب تک کہ آپ اپنی حکومت اور اپنا نظام اور خلافت یہ ساری مضبوط ہو جائے گی، بعد میں دیکھیں گے اگر انہوں نے آپ کی اتباع نہ کی تو پھر ان کو ہٹا دیں گے۔ یہ اس نے دیا مشورہ۔ خوب، جب اس نے مشورہ دیا تو مولا نے فرمایا جو کچھ تاریخ میں لکھا ہے، ایک تو یہ جملہ ہے جو ہے، اس میں یہ جملہ بھی ہے کہ مولا نے فرمایا معاذ اللہ ان افسد دینی بدنیا غیری، کہ میں دوسروں کی دنیا کے لیے اپنے دین کو خراب کروں۔ یعنی یہ جملہ بھی اس سے پہلے ہے کہ دوسروں کی دنیا کے لیے فلاں کو بصرہ کی حکومت دے دو، فلاں کو کوفہ کی دے دو، فلاں کو شام کی دے دو، ان کی دنیا کے لیے میں اپنا دین خراب کروں۔ یہ جملہ اس سے پہلے ہے۔ خوب، امام نے فرمایا عبداللہ بن عباس کو وقد اشار علیہ فی شیء، اس نے ایک مشورے دے جناب کو کسی امر کے بارے میں کہ لم یوافق رأیہ، کہ اس کا وہ مشورہ امیر المومنین کی رائے کے
مطابق نہیں تھا۔ وہ مشورہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس مشورہ کیا دیا تھا۔ امام نے فرمایا لَكَ أَن تُشِيرَ عَلَيَّ، تمہیں یہ حق حاصل ہے، تم یہ کر سکتے ہو کیا، ان تشیر علیہ، کہ مجھے مشورہ دو، بالکل کوئی حرج نہیں، تم مجھے مشورہ دینے کا حق رکھتے ہو، لیکن وَأَرَا، اس کے بعد میں خود اس پر غور کروں گا کہ تیرے مشورے پر عمل کرنا ہے یا عمل نہیں کرنا۔ فَإِنْ عَصَيْتُكَ، لیکن اگر میں تیری رائے کو نہ مانوں، تیرا مشورہ قبول نہ کروں، فَأَطِعْنِي، پھر بھی تو میری اطاعت کر۔ یعنی مراد کیا کہ اس کو بہانہ بنا کر اطاعت سے خارج نہیں ہونا کہ جناب میں نے مشورہ دیا اور آپ نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا۔ وقال علیہ السلام، یہ واقعہ ہے، یہ فرمان ہے اس موقع کا کہ جب جنگ صفین ختم ہوئی، امیر المومنین کوفہ آئے۔ شیبام ایک قبیلہ ہے عرب کا، بنی شیبام قبیلہ ہے، تو کچھ لوگ وہاں جو اس قبیلے کے بھی تھے کوفہ کے، امیر المومنین کے ساتھ ظاہر جنگ صفین میں گئے تو وہاں وہ شہید ہو گئے۔ جب واپس آئے تو امام نے ان شیبام، بنی شیبام کی عورتوں کے رونے کی آواز سنی، تو اس پر امام نے یہ فرمایا۔ ورویا، روایت یہ ہوئے کہ انہ لما ورد الکوفہ، کہ جب امیر المومنین کوفہ میں داخل ہوئے، قادما من صفین، صفین سے واپس پلٹتے ہوئے، مرہ بالشیبامیین، میں نے گزارش کی نا، بنی شیبام، شیبام یہ ایک قبیلہ ہے عربی، خوب، تو شیبامیین یعنی اس قبیلے کے جو آبادی تھی، جو لوگ تھے وہاں سے گزرے۔ فَسَمِعَ بُكَاءَ النِّسَاءِ عَلَى قَتْلَى صِفِّينَ، امام نے سنا کہ اس قبیلے کی عورتیں جنگ صفین میں قاتل ہونے والے جو امیر المومنین کے ساتھ تھے، ان کی شہید ہونے والوں پر وہ عورتیں رو رہی تھیں۔ خوب، آواز سنا۔ وَخَرَجَ عَلَيْهِ حَرْبُ بْنُ شُرَحْبِيلَ الشِّبَامِي وَكَانَ مِنْ وُجُوهِ قَوْمِهِ، حرب بن شرحبیل شیبامی جو اس قبیلے کے بڑے سرکردہ لوگوں میں سے تھا، کوئی بڑا ان کا سردار ٹائپ ہوگا کوئی تھا، تو وہ اتنے میں آیا امیر ان کے سامنے سے، امام وہاں سے گزر رہے تھے تو وہ بھی ادھر سے آ گیا۔ امام نے فرمایا اتغلبکم نساؤکم، کیا تمہاری عورتیں تمہارے اوپر غالب آ گئی ہیں؟ یعنی مفتی صاحب نے ترجمہ یوں کیا تمہارا ان عورتوں پر بس نہیں چلتا، یعنی تمہاری عورتیں تم پر غالب آ گئی ہیں، الا ما اسمع، جو کچھ میں سن رہا ہوں، یعنی مراد کیا کہ یہ جو رونے کی آوازیں آ رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں یہ تمہارے اوپر غالب ہیں۔ الا تنہونہن عن ھذا الرنین، رنین کہتے ہیں چیخو پکار کو، زور سے رونا، ٹھیک ہے جی، یا رونے کی آوازیں، یہ سارے اس میں آتے ہیں، اس کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے رنین۔ الا تنہونہن عن ھذا الرنین، تم انہیں نہیں کرتے، روکتے نہیں اس چلانے پر، اس زور زور سے رونے پر تم انہیں روکتے نہیں ہو، اتنا امام نے کہا۔ خوب، وَأَقْبَلَ حَرْبٌ، وہ حرب بہرحال آگے بڑھا، یمشی معہو، وہ علاقے کا یعنی اپنے قبیلے کا بڑا تھا، کوئی سردار تھا ان کا، کرتا دھرتا تھا،
وہ امام کے ساتھ پیدل چل پڑا. ہوا علیہ السلام راکبن، جبکہ امیر المومنین سوار تھے اپنے گھوڑے پر، جو اس پر سوار تھے، یہ ساتھ پیدل چلا. فقال علیہ السلام، امام نے کہا ارجع، پلٹ جاؤ. رجوع سے ہے ارجع یعنی پلٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ. کیوں؟ فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي، تم جیسے شخص کا مجھ جیسے کے ساتھ پیدل چلنا فتنۃ للوالی، والی کے لیے فتنہ، ومذلۃ للمؤمن، اور مومن کے لیے ذلت ہے. اب اس کی تشریح علماء نے یوں کی ہے کہ وہ اپنے علاقے کا یا اپنے قبیلہ بنی شبام کا سرداروں میں سے ایک سردار تھا، بڑا تھا. اب امیر المومنین ہیں گھوڑے پر اور وہ چل رہا ہے ساتھ ساتھ پیدل. اب یہ تو امیر المومنین ہیں، اگر کوئی عام دنیاوی قسم کا بادشاہ ہوتا، خلیفہ ہوتا، معصوم نہ ہوتا، یعنی علی نہ ہوتے اور ہم کوئی دنیا دار ٹائپ بادشاہ ہوتا، تو وہ اس بات پر فخر محسوس کرتا کہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار جب میں سوار ہوتا ہوں تو میرے ساتھ پیدل چلتے ہیں. بعض شارحین نے اس کو اس زاویے سے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ امیر نے فرمایا تم جیسے کا مجھ جیسے کے ساتھ چلنا. لفظوں پہ غور، یعنی میں اس وقت بعنوان حاکم ہوں اور تجھ جیسے ایک سردار کا ایک ہاتھ میں چلنا فتنۃ للوالی، جو باقی والی ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کے لیے باعث فتنہ ہے اور مومن کے لیے ذلت ہے. تو مولا نے اس کو اس اینگل سے شارحین نے لکھا، فرمایا کہ تو پلٹ جا، میرے ساتھ پیدل نہ چل. قال علیہ السلام وقد مر بقتل الخوارج یوم النہروان، جنگ نہروان ہوئی، خارجیوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا، امیر المومنین کے ساتھ جنگ کی، بہت سارے لوگ اس میں سے ان کے مارے گئے. امیر المومنین جب ان خارجیوں کے مقتولین سے گزرے تو ان کو خطاب کر کے، مقتولین کو خطاب کر کے امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بوسن لکم، ہلاکت ہو. بوس کہتے ہیں شدت کو، ضیق، تنگی کو، مراد ہلاکت، تباہی ہو. لکم تمہارے لیے. لقد ضرکم من غرکم، لقد ضرکم تمہیں ضرر پہنچایا، تمہیں نقصان پہنچایا. کس نے؟ من غرکم، جس نے تمہیں غرر، دھوکہ دیا، ورغلایا. جس نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے تمہیں نقصان پہنچایا. فقیل لہ، امیر المومنین کی خدمت میں عرض کیا گیا، من غرہم یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کس نے ان کو دھوکہ دیا، کس نے ان کو ورغلایا؟ فقال، جواب میں امیر المومنین یوں فرماتے ہیں، الشیطان المضل، انہیں دھوکہ دیا ہے گمراہ کرنے والے شیطان نے. والانفس الامارۃ بالسوء، اور برائی پر ابھارنے والے انفس نے، یعنی نفس امارہ بالسوء، جس نفس نے ان کو برائی پر ابھارا اس نے. غرتہم بالامانی، امانی امیدیں،
غرتہم، ان کو دھوکہ دیا، فریب دیا، بالامانی، امیدوں کے ذریعے، وفسحت لہم بالمعاصی، فسحہ کھول دینا، کشادہ، اور ان کے لیے گناہوں کا راستہ کھول دیا۔ شیطان مضل اور نفس امارہ بالسوء نے ان کو امیدوں میں ڈال کر دھوکہ دیا کہ تم یہ جنگ کرو گے، تم جیت جاؤ گے، پھر حکومت علی کی ختم ہو جائے گی، تمہاری حکومت آ جائے گی الی آخری، اور فسحت، فسح مانا کھول دینا، فسحت لہم بالمعاصی، گناہوں کا راستہ ان کے لیے کھول دیا۔ وَوَعَدَتْهُمُ الْإِظْهَارَ، اظہار بمانا غلبہ کیا ہے، ان کے ساتھ وعدہ کیا غلبے کا، کامیابی کا، او شیطان نے، کہ تم یوں جنگ لڑو، یہ ہوگا وہ ہوگا، تم اس پر غالب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّارَ، اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا۔ فَاقْتَحَمَتْ یعنی ادخلت، ان کو داخل کر دیا، ان کو جھونک دیا جہنم میں۔ یہ نہروانیوں کے بارے میں امیر المومنین نے یوں فرمایا جو وہاں پر ان کے بندے مارے گئے تھے۔ قال علیہ السلام، پوری توجہ، آپ، میں، ہر شخص امیر المومنین کا اس میں مخاطب ہے۔ بہت سارے کام لوگ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، مقدمات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے جس کے گواہ لے آؤ، پھر گواہ آتے ہیں، جج کوئی ہوتا ہے، مدعی کوئی ہوتا ہے، مدعا علیہ کوئی ہوتا ہے، گواہ کوئی ہوتا ہے۔ گواہ جج کے سامنے گواہی دیتے ہیں، پھر بحث ہوتی ہے، اور کبھی گواہی رد ہو جاتی ہے، کبھی گواہی قبول ہو جاتی ہے، چونکہ گواہ کوئی اور ہوتا ہے، حاکم اور جج کوئی اور ہوتا ہے۔ امیر المومنین اس میں ارشاد یہ فرما رہے ہیں ہمیں، اتقوا معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے ڈرو، فی الخلوات، خلوت، تنہائیوں میں۔ لوگوں کے سامنے تم غلط نہیں کرتے، چار بندے ساتھ ہوں تو نماز پڑھ لیتے ہو، لیکن جب اکیلے کمرے ہو تو پھر قضا ہو جاتی ہے، نہیں پڑھتے۔ کسی کے سامنے گانے نہیں سنتے، لیکن جب تنہا ہو جاتے ہو تو پھر وہ بھی سن لیتے ہو۔ کوئی اور کمرے میں دیکھنے والا ہو، غلط چیزیں نہیں دیکھتے، لیکن جب تنہائی مل جائے دیکھ لیتے ہو۔ امیر المومنین ارشاد فرمائے ہیں، اتقوا اللہ، اتقوا، بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، ڈرو، معاصی اللہ، اللہ کی نافرمانیوں سے، فی الخلوات، تنہائیوں میں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، چونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے۔ جس نے فیصلہ کرنا ہے اس کو کسی اور کی گواہی نہیں چاہیے۔ ہماری تنہائیوں کا گواہ بھی وہ خود ہے، اور بروز قیامت فیصلہ کرنے والا حاکم بھی وہ خود ہے، کسی اور سے گواہی نہیں مانگے گا۔ جب حاکم خود ہی گواہ ہے، وہاں سے بچ نکلنے کا، سزا سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے اتقوا معاصی اللہ، تنہائیوں میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، چونکہ جو گواہ ہے وہی حاکم ہے، اور جب حاکم ہی گواہ ہو، سب کچھ اس کے سامنے ہوا ہو، پھر وہاں سزا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔
وقال علیہ السلام لما بالغہ قتل محمد ابن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے فرزند جناب محمد بن ابی بکر امیر المومنین کے خاص صحابہ میں سے تھے، مولا کے بڑے معتمد تھے۔ امیر المومنین کو اس محمد سے بڑا پیار تھا اور اس کو امیر المومنین سے پیار تھا۔ جب امیر المومنین کے پاس خبر آئی کہ جناب محمد ابن ابی بکر شہید کر دیے گئے ہیں، تو مولا نے اپنے ایک مخلص اور با اعتماد ساتھی کی موت پر یہ فرمایا کہ اِنَّا حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورِهِمْ بِهِ، کہ ہمارا محمد بن ابو بکر کی شہادت پر ہمارا غم، ہمارا حزن اتنا ہے جتنا دشمن کو اس کی موت اور شہادت پر خوشی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ محمد بن ابی بکر کی شہادت پر دشمن جتنا خوش ہے، علی اتنا رنجیدہ ہے۔ ان حزننا علیہ، ہمارا غم محمد بن ابی بکر پر، علی قدر سرورہم بہ، یعنی اتنا ہے کہ جتنا دشمن اس کی موت پر خوش ہے، جتنی ان کی خوشی کا معیار ہے، ہم اتنے غم زدہ ہیں۔ اللہ، بس فرق اتنا ہے کہ انہم ناکسو بغیزہ، بغیز کہتے ہیں سرسخت مخالف کو، سرسخت مخالف، دشمن شدید الغیظ۔ فرق اتنا ہے کہ انہم ناکسو بغیزاً، انہوں نے اپنا ایک دشمن، ایک سرسخت دشمن مخالف، ناکسو کم کیا، یعنی ان کے دشمنوں میں ایک شدید دشمن کی کمی ہوئی، وَنَكَسْنَا حَبِيبًا، اور ہمیں ایک دوست، ایک حبیب کا نقصان ہوا، یعنی جہاں ان کا ایک دشمن کم ہوا ہے، ہمارا ایک انتہائی پیارا حبیب، ہمارا دوست، چاہنے والا ہم سے کھو گیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے۔ وقال علیہ السلام، یہ فرمان مبارک ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ ایک غلطی ہوتی ہے جو 15 سال میں ہوتی ہے، پھر 30 سال 40 سال میں ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو 60 سال کی عمر کے بعد جب انسان بڑھاپے میں قدم رکھتا ہے، وہ گناہ پھر بھی کرتا ہے۔ ایک شخص جوانی میں گناہ کر بیٹھتا ہے اور ایک شخص بڑھاپے میں گناہ کر بیٹھتا ہے۔ بعض روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ جوانی کے گناہ کی سزا بھی ہے، لیکن بڑھاپے میں جو گناہ کیا جائے گا اس کی سزا اس سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ جوانی میں انسان پر شہوت غالب آ جاتی ہے، خواہشات غالب آ جاتی ہیں، ایک جوش ہوتا ہے، ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کو جلدی گمراہ کرتا ہے، شیطان اس کو جلدی گمراہ کر لیتا ہے۔ لیکن
جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، چلنے پھرنے سے بھی وہ آہستہ آہستہ، یعنی اس کا ہر دن موت کے قریب سے قریب تر جا رہا ہوتا ہے، اور وہ پھر بھی گناہ میں کرتا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ اس کا گناہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ اس میں امیر نے یوں فرمایا کہ العمر الذی اعذر اللہ فیہ الی ابن آدم، وہ عمر کہ جس میں اللہ تعالی ابن آدم کے، انسان کے عذر کو قبول کرتا ہے، وہ ہے الی ستون سنتن، 60 سال تک۔ مراد کیا ہے؟ لفظی ترجمہ یہی سمجھ آتا ہے کہ 60 سال کے بعد پھر اگر کوئی شخص غلط کاری کرتا ہے تو اس کا وہ عذر اللہ قبول نہیں کرتا۔ تیرا جسم نحیف ہو گیا، تیرے بال سفید ہو گئے، 60 سال میں تو نانا دادا بن گیا، اور ابھی بھی تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ اس حدیث سے یہ لگتا ہے کہ 60 سال کے بعد تیرا کوئی جوانی میں کہہ سکتا ہے یا اللہ میں جوان تھا، شیطان نے گمراہ کر دیا، میرے اوپر خواہش غالب آ گئی، شہوت غالب آ گئی۔ 60 سال کے بعد کیا ہے؟ اس فرمان سے جو ظاہر لگتا ہے وہ یہی ہے کہ العمر الذی، کہ وہ عمر کہ اعذر اللہ فیہ الی ابن آدم، کہ جس میں اللہ تعالیٰ ابن آدم کے عذر کو قبول کرتا ہے، وہ ہے 60 سال۔ یعنی مراد کیا؟ 60 سال کے برس کے بعد پھر اس کا عذر قبول نہیں کرتا۔ لیکن ہماری حالت ہمارے سامنے ہے کہ ہم 60 سال تو کیا 70 سال میں پہنچ جاتے ہیں، اور اب بھی نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، اور وہی لغویات اور وہی فضولیات اور وہی محرمات کی انجام دے۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، ما ظفرا من ظافر الاسم بہ، فرماتے ہیں ما ظافرا، وہ شخص اپنے آپ کو کامیاب نہ کہے، وہ کامیاب نہیں۔ کون؟ من ظافر الاسم بہ، جس پر گناہ کامیاب ہو جائے۔ والغالب بالشر مغلوب، جو شر کے ذریعے غلبہ حاصل کرتا ہے وہ حقیقت میں مغلوب ہے۔ میں آج بہت کامیاب ہو گیا، 20 بندوں میں اس کی بے عزت کر دیا اور اس کو بولنے تک نہیں دیا۔ امیر فرماتے ہیں تو کامیاب نہیں ہوا، تو نے جو اہانت مومن کی ہے تیرے اوپر گناہ غالب آ گیا ہے۔ اہانت مومن کے ذریعے تو اس پر غالب نہیں ہوا، تو مغلوب ہو گیا، گناہ تیرے اوپر غالب آیا۔ فلاں مومن کو میں نے مار مار کے یہ کر دیا، فلاں مومن کو میں نے اتنا نقصان پہنچا دیا، فلاں کو میں نے یوں تباہ کر دیا۔ بھائی تو جو کامیابی کے دعوے کر رہا ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، میں نے اس کے ساتھ وہ کر دیا، پہلے یہ تو دیکھ کہ جو کچھ تو نے کیا ہے کہیں اس میں معصیت الہی تو شامل نہیں تھی۔ اگر گناہ کے ذریعے تو کسی پر کامیاب ہوا ہے، امیر المومنین کی نظر میں تو کامیاب نہیں ہے، اس لیے
کہ جسے تو غالبیت سمجھ رہا ہے کہ میں غالب آ گیا، میں کامیاب ہو گیا، در حقیقت تو مغلوب ہے۔ تیرے اوپر تو شیطان غالب آ گیا جس نے تجھ سے اللہ کی نافرمانی کرائی، اور تو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ تو غالب نہیں، تو مغلوب ہے، تو کامیاب نہیں، تو ناکام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کامیاب تو وہ گناہ ہوا، کامیاب اور غالب تو شیطان ہے کہ جس نے تجھ سے وہ معصیت کروائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرامین محمد و آل محمد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔